مسجد نبوی کے احاطے میں گھومتی پھرتی گاڑیاں، پاکستانی علماء اکرام کا اس بارے میں کیا رد عمل ہے اور تحریک لبیک پاکستان نے دھرنے دینے کا اعلان کیوں کر دیا؟ السلام علیکم ناظرین، ویب ٹیوب کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، گزشتہ چند دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو گردش میں ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مسجد نبوی کے احاطے میں ایک گاڑیوں کا پروٹوکول آیا ہوا ہے۔ شاید کوئی ڈیلیگیشن یا پھر کوئی اہم شخصیت ہے جو مسجد نبوی کا دورہ کرنے آئی ہے، اور ویڈیو بنانے والا شخص ایک ترکی کا بندہ ہے جو سعودی حکومت کو اچھی خاصی گالیاں دے رہا ہے، سعودی حکومت کو اچھی خاصی سنا رہا ہے۔ مگر ناظرین، ایسا کیا ہوا کہ سعودی حکومت کو وہاں پر ڈیلیگیشن کے ساتھ اتنی گاڑیاں بھیجنی پڑی؟ اور یہ گاڑیاں کیا معمول کی بات ہیں یا صرف اس دن گاڑیاں وہاں پر آئی ہوئی تھی؟ اور آج کا سب سے اہم سوال کہ تحریک لبیک پاکستان نے دھرنا دینے کا اعلان کیوں کیا؟ ناظرین، اس بارے میں بھی آگے چل کے بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ناظرین، اسلام میں مقدس جگہوں کی اتنی اہمیت ہے، چاہے وہ خانہ کعبہ ہو، چاہے وہ مسجد نبوی ہو، چاہے وہ القدس کی مسجد ہو، کہ وہاں پر اونچا بولنے کی اجازت تک نہیں ہے۔ کچھ لوگوں اور یوٹیوبرز کا تو یہ کہنا ہے کہ جناب یہ معمول کی بات ہے، لوگ ویسے اچھال رہے ہیں۔ ناظرین، معمول کی بات ہوتی ہوگی، ایک دو گاڑیوں کی معمول کی بات ہوتی ہوگی جو ضروری سامان لاتی ہوں گی، ایک دو گاڑیاں جو میتیں لے کے جاتی ہوں گی ان کے لیے معمول کی بات ہوتی ہوگی، مگر جہاں پر 20 سے 25 گاڑیاں فل پروٹوکولز کے ساتھ آ جائیں تو یہ چیز واضح کر دیتی ہے کہ یار اس ڈیلیگیشن میں آنے والے شخص کا جو دورہ تھا مسجد نبوی کے لیے وہ صرف دکھاوا تھا۔ اگر مسجد نبوی کے لیے اس کے اندر کوئی جذبات ہوتے، کم از کم اگر اس کی سیکیورٹی کو اتنا خطرہ تھا تو 2 سے 3 گاڑیوں میں وہ آ سکتا تھا۔ آخر ایسی کیا ضرورت پیش آئی کہ انہیں 25 سے 30 گاڑیاں لانی پڑ گئی؟ ایز اے مسلم ہر بندے میں جذبات اٹھے ہیں کہ یار وہ جگہ جہاں جانے کے لیے ہر شخص کا دل تڑپتا ہے، وہ جگہ جہاں صرف قسمت والے جا سکتے ہیں، وہاں کی اتنی بے حرمتی کی گئی۔ ناظرین، میں اس کو اس طرح کا رنگ نہیں دینا چاہتا جو باقی یوٹیوبرز نے دیا ہوا ہے کہ یار یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہمیں سوچنا ہوگا۔ ٹھیک ہے یار، حکومتی معاملات بھی ہوتے ہیں، کوئی سیکیورٹی دینی ہوتی ہے، مگر آپ کو بھی یہ چاہیے کہ آپ لوگوں کے جذبات کا خیال رکھیں۔ اب یہاں پر لوگوں نے ایک اپنا وہ کھڑا کیا ہوا ہے کہ یار یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور وہاں پر ایک اور طبقہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ معمول کی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معمول کی بات نہیں ہے، ہمیں یہاں پر اس بارے میں سوچنا پڑے گا، اس رویے کو بدلنا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہاں پر گاڑیاں آئی ہیں تو ہمیں حکومت سے اپیل کرنی پڑے گی، بجائے اس کی کہ آپ انہیں گالیاں دینا شروع کر دیں۔ ہمیں ان کو اپیل کرنی پڑے گی کہ یار آپ اس رویے کو چینج کریں، مصلحت سے کام لیں۔ یار اگر کسی کی سیکورٹی کا خدشہ ہے تو زیادہ سے زیادہ 1-2 گاڑی میں آ جائے، اتنے زیادہ پروٹوکول کی ضرورت ہی نہیں بنتی۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق کا آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ 2 شخص مسجد نبوی کے احاطے میں یعنی کہ مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہو کر اونچی آواز میں گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے انہیں سخت تنبیہ دی تھی، اور وہ واقعہ کیا تھا وہ واقعہ سنیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ صاحب بن یزید کہتے ہیں میں مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھا تھا، کسی نے مجھے کنکر مارا، اور جب کنکر مارا تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو حضرت عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو میں نے اٹھ کے ان کے پاس جا کے حاضری دی اور میں نے کہا آپ نے مجھے کنکر کیوں مارا ہے؟ تو وہ کہنے لگے وہ فلاں 2 آدمی جو باتیں کر رہے ہیں ان کو بلا کے لاؤ۔ تو میں ان کو بلا کے لے گیا۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے؟ انہوں نے کہا جی ہم طائف سے آئے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر تم اہل مدینہ سے ہوتے میں تمہیں سزا دیتا، تم بلند آواز سے بول رہے ہو، جانتے نہیں یہ مسجد رسول اللہ کی ہے؟ تو یہ اتنی نازک اور اتنی حساس۔ تو ناظرین، آپ نے واقعہ سن لیا کہ آخر حضرت عمر فاروق نے ان کو کیسے تنبیہ دی اور آج مسجد نبوی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ناظرین، ایک وہ وقت تھا جب ہم کسی ایسی ریاست کے بارے میں سوچتے تھے جس میں اسلامی قانون مکمل طور پر نافذ العمل ہوں تو سب سے پہلے ہمارے دماغ میں سعودیہ عربیہ آتا تھا۔ مگر آج ویژن 2030 جب سے شروع ہوا ہے، جب سے محمد بن سلمان کی حکومت آئی ہے، ایسے کام ہو رہے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے وہاں پر سینما ہال کھول دیے جہاں پر بالکل بےہودگی ہوتی ہے، وہاں پر انہوں نے نائٹ کلبز کھول دیے، وہاں پر انہوں نے شراب خانے تک کھول دیے، اور اب سب سے جو بڑا کام ہونے جا رہا ہے وہ یہ
کہ جو مس ورلڈ کمپٹیشن ہوتا ہے جہاں پر ولگر قسم کے کپڑے پہن کر لوگ اپنی خوبصورتی کا مقابلہ کرنے جاتے ہیں، وہاں پر سعودی عرب کی لڑکی کمپیٹ کرے گی، اور سب سے جو بیہودہ کام اس نے کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اتنے ولگر کپڑے پہن کر سعودی عربیہ کا جھنڈا لہرایا اور اس جھنڈے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے۔ تو ناظرین، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ محمد بن سلمان کے منہ پر ایک تماچا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے یہ الاؤ کیا گیا کہ کوئی اس کمپٹیشن میں جائے۔ اب ناظرین بات کر لیتے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے دھرنے کی۔ تو ناظرین، تحریک لبیک پاکستان کے جو اس وقت کے صدر ہیں حافظ سعد رضوی صاحب، ان کی کال پر کل مارچ کیا گیا تھا راولپنڈی سے فیض آباد تک، مگر جب وہ فیض آباد پہنچے تو اچانک انہوں نے کال دے دی کہ یار ہم دھرنا کریں گے اور جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے ہم نہیں اٹھیں گے۔ مگر ناظرین، آخر دھرنا کیا کس لیے گیا تھا؟ وجہ یہ تھی کہ یہ دھرنا اور یہ مارچ جو وہ کر رہے تھے، کیونکہ پہلے ان کا لانگ مارچ کا ارادہ تھا کہ پنڈی سے فیض آباد تک آئیں گے، ریلی ختم ہو جائے گی، اور یہ جو ریلی تھی یہ فلسطین سے اظہار یکجہتی کی ریلی تھی۔ مگر فیض آباد پہنچتے ہی انہوں نے کال کیوں دے دی؟ ناظرین، انہوں نے کہا کہ ہمارے 3 مطالبات ہیں کہ پہلے بات تو یہ ہے کہ نتن یاہو کو عالمی سطح پر نتن یاہو کو دہشت گرد قرار دے پاکستان سرکاری طور پر اسرائیل کو ایک دہشت گرد ریاست کنسیڈر کرے، بلکہ وہ ریاست تو پاکستانی حکومت نے اسے مانا ہی نہیں، تو وہ دہشت گرد ریاست ہی ہے پہلے سے۔ اور دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ حکومت سرکاری طور پر وہاں پر ان لوگوں کی امداد کرے اور وہاں پر اپنے والنٹیئرز بھیجے جو وہاں پر جا کر لوگوں کی مدد کرے، فوڈ بھیجیں۔ اور یہ 2 مطالبے ہیں جناب تحریک لبیک پاکستان کے۔ مگر ناظرین، یہاں پر حیران کن بات یہ ہے کہ 7 اکتوبر سے فلسطین پر حملے جاری ہیں۔ پہلا حملہ 7 اکتوبر کو ہوا تھا اور اکتوبر کے مہینے میں انہوں نے اچھی خاصی ریلی نکالی تھی، مگر آج 7 سے 8 مہینے گزرنے کے بعد انہیں پھر دوبارہ سے یاد کیوں آ گئی؟ کہیں اس کے پیچھے کوئی چھپے ہوئے مقاصد تو نہیں ہیں؟ کیا اس کے پیچھے کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ ناظرین، ان سوالوں کے جواب بھی انشاءاللہ جلد مل جائیں گے جیسے جیسے ان کا رویہ دیکھیں گے ہم۔ تو ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اس طرح کی ویڈیوز ڈیلی دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پریس کریں تاکہ سب سے پہلے ہماری ویڈیو آپ تک پہنچے۔ اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔